امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، خاص طور پہ آپ نے جو حدیث کی اور فقہ کی خدمت کی، میں چاہتا ہوں اس بات کو تھوڑا سا اور پھر ساتھ ساتھ جن عظیم ترین ہستیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے، یہ بڑا زبردست سوال ہے، کیونکہ آج اس سے میں نے جو ابتدا میں ایک لقمہ دیا تھا، کچھ عقدے میں نے کھلوانے ہیں آپ سے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً بڑی ترتیب اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ امام اعظم کی شخصیت کے مختلف پہلو، ان کے بنیادی تعارف کے ساتھ ساتھ ان کی فقہ کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ جنید بھائی، اس مرحلے پر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے خدمت فقہ و حدیث کی بات کی، تو بعض لوگوں نے امت میں یہ بات کرنے کی کوشش کی، بعض لوگ آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کا میدان فقہ تھا، وہ ایک فقیہ تھے، فقہ میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن حدیث پر کوئی اتنی نظر نہیں تھی، دسترس نہیں تھی۔ تو اس لیے میں اس باب میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں شروع ہی امام مسعر کے اس قول سے کرتا ہوں۔ امام مسعر کہا کرتے تھے کہ ہم نے حدیث پڑھنا شروع کی، فقہ پڑھنا شروع کی، یا ہم زاہدانہ زندگی کی بات کریں، امام ابو حنیفہ ہم میں ہر چیز میں غالب رہے۔ اللہ اچھا، علم حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ وہ منفرد تابعی ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ حدیث کو صحابہ کرام سے سنا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہ آپ کی انفرادیت ہے ائمہ کے اندر بعد میں۔ اچھا، پھر آپ کا علم حدیث میں مقام یہ دیکھیں کہ آپ نے احادیث کو اپنے اساتذہ سے سنا، ٹھیک ہے، کامل احتیاط کے ساتھ اپنے شاگردوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے، علم حدیث میں مجتہدانہ بصیرت رکھتے تھے، واہ، اس لیے احادیث کو، روایات کو قرآن و حدیث کی صحیح روایات پر پیش کرتے تھے، سبحان اللہ، راویوں کے احوال پر کڑی نظر، تنقیدی نظر رکھتے تھے، سبحان اللہ، اور پھر جو ہے وہ ان کو مجتہدانہ بصیرت سے حل کیا کرتے تھے۔ مزید اس میں یہ کہ اگر کبھی حدیث میں ایک ہی مسئلے کی مختلف روایات آپ کے سامنے آتی اور ان کے اندر تعارض بظاہر نظر آتا، تو آپ اس تعارض کو تطبیق کے ذریعے دور کیا کرتے تھے، اور اگر تعارض کو تطبیق کے ذریعے دور کرنا ممکن نہ ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ پھر اس کے جو احادیث کے درجہ بندی ہے اس کے مطابق ان احادیث کو حل کیا کرتے، اور پھر جو ہے وہ اس ساری ڈیٹیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے علم حدیث میں وہ مقام حاصل کیا جو ان کو اللہ نے علم فقہ میں بھی عطا فرمایا، اور وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اور اس کا خلاصہ میں ایک جملے میں اگر ابھی دیکھیں 12.5 لاکھ مسائل کی بات ہوئی، فقہ میں تو امام اعظم کا کوئی ثانی نہیں، یہ سب مانتے ہیں، لیکن آپ علم حدیث میں ان کی مہارت کا اندازہ اس جملے سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے عمرانیات، معاشیات، عبادات، معاملات، قضایا، عقوبات، حیات انسانی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے مسائل حل نہ کیے ہوں، مگر ان کا حل کردہ، بیان کردہ کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں۔ آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، تو کتنی زیادہ حدیث پر نظر ہوگی، یعنی سند ہے ان کا فرمایا ہوا، یہ کیسی بات ہے؟ جی، امام ابو معشر جو ہیں، جو شافعی ہیں، انہوں نے ایک رسالہ تحریر کیا اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ احادیث جمع کی جس میں وہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ شافعی سند ہے، اور اس کی سند کتنی پیاری ہے کہ آپ کے جو شاگرد ہیں آگے، ابو یوسف عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ قال سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ۔ ابو یوسف نے ابو حنیفہ سے، ابو حنیفہ نے انس بن مالک سے، اور انس بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث کو سنا ہے۔ وہ احادیث بیچ میں ایک ہی واسطہ ہے نا، ایک ہی واسطہ ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اور ان جو ہے وہ تبییض الصحیفہ کے نام سے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ان ساری احادیث کو جمع کیا۔ اب کس کس نے آپ سے پھر آگے فیضان لیا، میں صرف آپ کے علم حدیث کے شاگردوں کے چند نام لوں، اس میں امام مقری ہیں، حماد بن نعمان ہیں، ابراہیم بن طہمان ہیں، ظفر بن حذیل ہیں، قاضی ابو یوسف ہیں، وکی ہیں، امام مقری ہیں، محمد بن حسن ہیں، ابو نعیم ہیں، ابو عاصم ہیں، خارجہ بن مصعب ہیں، اور جتنے بعد میں ائمہ پیدا ہوئے واسطہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ سر یہاں ایک امام مالک نے وقت چونکہ سمٹ گیا، مجھے ذرا یہ پریسائزلی بتائیے گا، امام مالک علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک آپ کے شاگرد ہیں،
پھر امام محمد آپ کے شاگرد ہیں تو امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں. امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام اعظم کے ڈائریکٹ شاگرد, آگے امام شافعی ان کے شاگرد, بالکل ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد. تو یعنی جتنے ائمہ بعد میں آئے بالواسطہ صحاح ستہ کے جو مصنفین ہیں وہ سب بھی امام بخاری, امام مسلم, وہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ تو ابتدا میں جو میں نے نام لیا. اب یہاں ایک عقدہ کھول دیجئے اور پھر ہمیں وقفے پہ چلنا ہے, لیکن سننے والوں کو بڑا کیف آئے گا اس بات سے. اگر میں یہ جملہ ادا کروں اور میں یہ کلیم کروں تو غلط تو نہ ہوگا کہ جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ جی میں اگر 2 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا, امام اعظم خود فرماتے ہیں یہ. اچھا, امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی فیضان حاصل کیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی مطلب فقہ کی مطلب دنیا ہے, چاہے اس میں امام مالک ہیں, چاہے اس میں امام شافعی ہیں, چاہے اس میں امام احمد بن حنبل ہیں, اور امام ابو حنیفہ کے توسط سے جو ہے تمام ہی جتنے بھی فقہاء ہیں سب تک فیضان اہل بیت اطہار کا پہنچا. جعفری اور باقری فیضان پہنچا. 2 جملے بس میں اس میں عرض کروں گا. ایک تو یہ بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں دنیا کے ذہین ترین انسان ہیں. ان کا یہ کہنا نا کہ اگر امام جعفر نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا, یہ اس بات کا حل ہے کہ گتھیاں بہت تھی ان کے پاس, سلجھائی انہوں نے اہل بیت سے. اہل بیت کا ہی فیضان ان ائمہ کے ذریعے, سارا فیض ہی اہل بیت. بس باب المدینہ کا فیض ہے جو ان کے بچوں سے ہوتا ہوا ائمہ تک آیا اور ائمہ سے پوری امت تک.